إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الادغام الکبیر ہمارا چل رہا ہے. تو اس کے دو حصے تھے ہمارے پاس. پہلا حصہ تھا مثلین کا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ باب ادغام الحرفین المتقاربین فی کلمہ و فی کلمتین کا ہے، یعنی متقاربین کا باب ہے، اور متجانسین بھی اس کے اندر ہی شامل ہیں. جس طرح کہ محترم قاری حمزہ مدنی صاحب حافظہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین کا مطلب کیا ہے. اس کو آپ ان کے درس میں سمجھ لیں. اس کا سب سے پہلا شعر ہے وَإِن كَلْمَةٌ حَرْفَانِ فِيهَا تَقَارَبَا. اور اگر ایک کلمہ ایسا ہو حرفان فیہا تقاربا کہ اس کے اندر دو حرف آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، یعنی وہ متقاربین ہوں، قریب المخرج، فادغامہ للقاف فی القاف مجتلا، تو اس کا ادغام قاف کا کاف میں مجتلا ظاہر ہوا ہے، دیکھا گیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر متقاربین ایک کلمے کے اندر دیکھے جائیں تو اس موضوع پر صرف اور صرف قاف کا، دو نقطوں والے قاف کا دوسرے قاف کے اندر ادغام ہوگا. مطلب یہ ہے کہ متقاربین اگر ایک کلمہ میں جمع ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ختم، جتنے بھی حروف جمع ہوتے ہیں، ادغام کے حوالے سے صرف قاف کا کاف میں ادغام ہوگا. یہ امام سوسی کی قرات کے مطابق ہے. اس کی بھی آگے پھر شرط ہے وہذا، اور یہ اس وقت ادغام ہوگا اذا ما قبلہ متحرک، جب قاف کا ما قبل متحرک مبین متحرک ہو، مبین واضح، وبعد الکاف میم، اور کاف کے بعد ایسی میم ہونی چاہیے تخللہ جو کہ خاص ہو گئی ہو. مطلب اس سے مراد ہے میم جمع. تو متقاربین فی کلمہ کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے شعر میں کہ صرف اور صرف قاف کا کاف میں ادغام ہوگا، تو اس کے لیے اس شعر میں وہ شرطیں بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مدغم یعنی قاف کا دو نقطہ والا قاف جو ہے اس سے پہلے متحرک حرف ہونا چاہیے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اگر قاف سے پہلے ساکن حرف ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا. مثالیں اگلے شعر میں آ رہی ہیں. اور مدغم فی یعنی چھوٹے کاف کے بعد اگر میم جمع ہوگی تو ادغام ہوگا، اگر میم جمع نہیں ہے تو پھر ادغام بھی نہیں ہوگا. تو یہ دو شرطیں ہیں اس ادغام کی. اس کے بعد وہ اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ یرزقکم، اسی طرح واسقکم اور خلقکم. ان تینوں مثالوں کے اندر سوسی جو ہے وہ ادغام کر کے پڑھیں گے یرزقکم، اور یہ ادغام جو ہے ادغام تام ہوگا، ادغام ناقص نہیں ہے.
ادغام تام کا مطلب یہ ہے کہ مدغم کی تمام صفات جو ہیں وہ جب ہم ادغام کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس میں نمایاں صفت جو ہے وہ استعلاء کی ہے، تو ادغام کرنے کے بعد استعلاء کی صفت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس طرح قاف بھی ختم ہو گیا ہے، صفت استعلاء بھی ختم ہو جائے گی. یرزقکم واسقکم اور خلقکم. اس کے بعد کہتے ہیں ومیثاقکم اظہر، اور میثاقکم کے اندر تو اظہار کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی شرط موجود نہیں ہے. مدغم جو قاف جس نے مدغم بننا تھا اس سے پہلے متحرک حرف نہیں ہے بلکہ الف ساکن ہے، تو لہذا اس میں ادغام نہیں ہوگا. وَنَرْزُقُكَ، اور اس کے اندر بھی ادغام نہیں ہوگا، اس میں دوسری جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی. یعنی مدغم فی جس کاف نے بننا تھا، چھوٹے کاف نے، ڈنڈے والا کاف، اس کے بعد میم جمع موجود نہیں ہے، تو لہذا ان دونوں مثالوں کے اندر ادغام نہیں ہوگا. میثاقکم اس کو بھی ہم اظہار سے پڑھیں گے امام سوسی کی قرات میں، اور نرزقک اس کو بھی ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد وہ ایک کلمہ مستثنیٰ بیان کرتے ہیں، وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَّقَكُنَّ، اور سورۃ تحریم کے اندر جو طلقکن آتا ہے اس میں قاف کا کاف کے اندر ادغام کرنا. قل احق، آپ کہہ دیجئے کہ زیادہ ثابت ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. وبالتانیث والجمع اسقلا، تانیث اور جمع کی وجہ سے اسقلا اس کو ثقیل بنا دیا گیا تھا. تو یہ شعر کا ترجمہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں طلقکن، تو اس میں دوسری شرط موجود نہیں ہے کہ چھوٹے کاف کے بعد میم جمع موجود نہیں ہے، تو لہذا ادغام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کلمہ مستثنیٰ ہے، اس میں ادغام ہوگا. ادغام کرنا جو ہے وہ زیادہ ثابت ہے، زیادہ بہتر ہے. تو امام شاطبی کے اس انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اظہار بھی روایت کیا گیا ہے، مروی ہے. دونوں روایتیں ثابت ہیں، اظہار کرنا اور ادغام کرنا، لیکن ادغام کرنا جو ہے یہ حق کو زیادہ ثابت، زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی ہے کہ بالتانیث والجمع اسقلا، جمع کا صیغہ ہے اور مؤنث کا صیغہ ہے. یہ کنہ جو ہے یہ جمع مؤنث ہے، تو اس کی وجہ سے جو ثقل آیا تھا اس ثقل کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ قاف کا کاف میں ادغام کر دیا جائے. اب اس کے بعد متقاربین فی کلمتین کی بحث شروع کرتے ہیں کہ جب دو حرف متقاربین یا متجانسین دو کلموں کے اندر ہوں تو اس کی کیا تفصیل ہے. تو ومہما یکونا کلمتین، جب ہوں وہ دونوں دو کلموں کے اندر، متقاربین یا متجانسین میں سے دونوں جو ہے وہ دو کلمات کے اندر ہیں، تو فمدغم اوائل کلم البیت بعد، اس کے بعد جو شعر ہے، البیت کہتے ہیں شعر کو، اس کے بعد جو شعر ہے اس کے کلمات، کلم یہ کلمات کے معنی میں آتا ہے، تو شعر کے کلمات کا اوائل پہلا لفظ وہ مدغم ہوگا، اس کا ادغام ہوگا دوسرے حرف کے اندر. علی الولا جو متصل بعد آ رہا ہے وہ ہے شفا لم تذق نفس بها رم دوا ظن سوا كان ذا حسن سآ منه قد جلا. تو اس شعر کے اندر جو پہلا حرف ہے شین، لم کی لام، تذق کی تا، نفسن کا نون، بہا کی با، رم کا را،
دوا کی دال، ظنن کی ضاد، سوا کی سا، کانا کا کاف، زا کی زال، حسن کی ہا اور سعا کی سین، منہ کا میم، قد کی قاف اور جلا کا جیم۔ تو یہ 16 حروف بنتے ہیں۔ تو یہ 16 حروف جو ہیں یہ ہوں گے مدغم، اور ان کے بعد آنے والا جو دوسرا ان کا متقارب یا متجانس ہوگا تو اس کا ادغام دوسرے حرفوں میں کیا جائے گا۔ یہ متقاربین فی کلمتین کی بحث جو ہے وہ امام شاطبی شروع کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر وہ مخارج کی ترتیب کے مطابق اب ان کی تفصیلات بیان کریں گے کہ اگر متقاربین میں سے فلاں حرف جو ہے وہ پہلے ہو تو دوسرا فلاں فلاں حرف آئے تو تب اس کا ادغام سوسی جو ہے وہ ادغام کرتے ہیں، ان کا ادغام کرتے ہیں۔ لیکن ان کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے امام شاطبی جو ہیں اس کے بھی موانع الادغام بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے مثلین میں موانع الادغام 4 پڑھے تھے جن کے ہوتے ہوئے ادغام نہیں ہوتا، ادغام کو روکنے والی چیزیں، تو یہاں بھی موانع الادغام بیان کریں گے، اور اس کے بعد وہ پھر 16 حروف کے مدغم فی کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ وہ شعر ہے اذا لم ینون او یکن تا مخاطب، جب کہ نہ ہو پہلا منون اور نہ ہی وہ تائے خطاب ہو، وما لیس مجزومن اور پہلا جو ہے یعنی مدغم جو ہے وہ مجزوم نہ ہو۔ مجزوم آپ سمجھتی ہیں جس کے جو حرف جازم کی وجہ سے مجزوم یعنی ساکن ہو جاتا ہے یا اس کا حرف علت گر جاتا ہے، ولا متثقلہ اور نہ ہی وہ مشدد ہو۔ تو ان کے ہوتے ہوئے ان 16 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام نہیں ہوگا۔ پہلا جو ہے منون نہ ہو، یہ تو مثلین والی ہی شرط موجود ہے، معنی موجود ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ دوسرا ہے او یکن تا مخاطب، تائے خطاب نہ ہو، یہ بھی وہاں پر موجود ہے، یہاں بھی ہے، مثلین کے اندر بھی ہے۔ وما لیس مجزومن، لیکن یہ شرط مثلین کے اندر موجود نہیں ہے، صرف یہاں پر موجود ہے۔ ولا متثقلہ اور نہ ہی وہ پہلا جو ہے وہ مشدد ہو، تو یہاں پر تائے خطاب کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ علماء نے یہی بیان کی ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی تائے خطاب کے بعد اس کا متجانس یا متقارب قرآن مجید میں پایا ہی نہیں جاتا، تو اسی لیے امام شاطبی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اسی لیے یہاں جو مجزوم کی بات کی ہے وہاں مجزوم کی بات نہیں کی مثلین میں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی شکل نہیں پائی جاتی کہ مجزوم کے بعد جو ہے وہ اس کا مثلین یعنی دوسرا مثل حرف جو ہے پایا جاتا ہو۔ تو لہذا یہ 4 یہاں پر موانع الادغام ہے، ان کے ہوتے ہوئے ادغام نہیں ہوگا۔ اب ہم ان 16 حرفوں کی تفصیل مخارج کی ترتیب کے حساب سے ہم شروع کریں گے آئندہ سبق کے اندر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔